السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفار کی کثرت کرنے سے انسان کو بے شمار فائدے ملتے ہیں۔ جو بھی انسان استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا رزق بڑھا دے گا اور ہر مشکل سے نکال دے گا۔ لیکن مشکل سے نکالنے کا مطلب ہمیں صحیح سے سمجھنا ہے۔ شاید اس کا مطلب یہ نہیں کہ مشکل بالکل ہی دور ہو جائے گی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ اس مشکل کو آسان کر دے یا آپ کو اتنی طاقت، بصیرت اور حکمت دے دے کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ مسئلہ آپ کو ترقی دے رہا ہے اور اللہ آپ کو اس سے مضبوط بنا رہا ہے، تو سب کچھ نظریے کی بات ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ذکر سے ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے، اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے ایمان میں یہ بات لانی چاہیے کہ ذکر کا فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ بے شمار واقعات ہیں کہ لوگوں نے دعائیں مانگی اور ان کے مسائل حل ہو گئے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا کوئی خاص نام 1,00,000 مرتبہ پڑھتے ہیں، یا کسی اور ذکر کو وہ دن بھر 1,00,000 یا زیادہ تعداد میں پڑھتے ہیں۔ تو میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ پیاری بہنوں، 1,00,000 کی تعداد قرآن یا حدیث میں ثابت نہیں ہے، تو وہ لوگ جو 1,00,000 بار یا کوئی بھی چیز پڑھتے ہیں، ان کا دھیان دل پر نہیں ہوتا، بلکہ ان کا فوکس صرف تعداد مکمل کرنے پر ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جو سنت سے ثابت ہے وہی پڑھیں، چاہے کم پڑھیں۔ اللہ ہم سے کثرت عمل کا مطالبہ نہیں کرتا، بلکہ آسان عمل کا مطالبہ کرتا ہے۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی ہے۔ استغفار کے بے شمار فائدے ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے گا، اور یہی زندگی کا مقصد ہے۔ ایک بامقصد زندگی وہ ہے جس میں اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو۔ پھر دیکھیں کہ اس سے عاجزی آتی ہے، جو آج کے دور میں بہت کامیابی ہے، اور لوگ استغفار پڑھنے سے بہت کامیاب ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ اس کے بعد اس کے فائدے ہیں کہ رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے اس کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ میں تو یہی سفارش کروں گی کہ اسے اپنی عادت بنا لیں اور روزانہ 100 بار پڑھ لیں۔ حدیث کی روشنی میں اس کے مختلف فائدے ہیں، اور آپ خود اس پر تحقیق کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا اثر ضرور نظر آئے گا۔ ایک کامیابی کی کہانی جو مجھے یاد ہے، وہ ایک بہن کی ہے جو بے اولاد تھیں۔ انہوں نے خود بتایا کہ انہوں نے اپنی روٹین میں استغفار کی کثرت کی، کیونکہ انہوں نے اس کے بارے میں حدیث سنی تھی۔ ڈاکٹروں کے مطابق انہیں اولاد نہیں ہو سکتی تھی، لیکن جب انہوں نے زیادہ سے زیادہ استغفار کیا تو اللہ رب العالمین نے انہیں اولاد عطا فرمائی۔ وہ بڑی خوشی سے ہمیں اپنی کہانی سنا رہی تھی۔ اور بھی بہت سی کہانیاں ہیں، لیکن جو ابھی میرے ذہن میں فوراً آ رہی ہے وہ یہ ہے۔ میں نے ذاتی طور پر اپنی زندگی میں بھی استغفار کے بہت اثرات دیکھے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ نوح میں اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ سے استغفار کرو، اللہ تمہیں اولاد دے گا، رزق دے گا، تمہاری معیشت بہتر کر دے گا، بارشیں برسائے گا، تو اس کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن کیا ہے اسے سمجھیں، ایمان کیا چیز ہے اسے سمجھیں، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، جتنا آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں کریں۔ اس سے زندگی بہت خوبصورت اور بامقصد بن جائے گی انشاءاللہ۔